بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ کائنات کا ہر حسین نقشہ اور تعمیری پروگرام اس ذات خداوندی کی حمد و ستائش کا زندہ پیکر ہے جس نے اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے بندے پر یہ ضابطۂ قوانین نازل کیا ہے، وہ ضابطۂ قوانین جس میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ جو نہایت سیدھی واضح اور متوازن بات کہتا ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو اس کی صداقت سے انکار کریں ان کی غلط روش کے ہلاکت انگیز نتائج سے آگاہ کر دے، اور جو اس کے مطابق زندگی بسر کریں انہیں ان کے صلاحیت بخش اعمال کے خوشگوار نتائج کی بشارت دے دے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ خوشگوار نتائج جن سے وہ ہمیشہ متمتع ہوتے رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، غلط روش پر چلنے والوں میں خصوصیت سے وہ لوگ شامل ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے، حالانکہ یہ تصور یکسر باطل اور مبنی بر جہالت ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اس عقیدے کی سند میں نہ ان کے پاس کوئی علمی برہان ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی جنہوں نے اس عقیدے کی ابتدا کی تھی۔ یہ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ یہ کیسی سخت بات ہے جسے یہ یوں ہی بلا سوچے سمجھے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ سر تا سر جھوٹ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے رسول، ہم جانتے ہیں کہ تو اپنے سینے میں ایسا درد مند دل رکھتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسی واضح حقیقت پر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر آنے والی تباہی کے غم میں اپنی جان گھلا لے گا۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ لوگ جن کا تذکرہ اس وقت پیش نظر ہے عیسائی ہیں، ان کی غلط روش صرف کسی قدر نہیں کہ انہوں نے خدا کی اولاد کا عقیدہ وضع کر رکھا ہے، ان کی عملی زندگی کی تباہ کن روش یہ ہے کہ انہوں نے دین خداوندی کی جگہ جو یکسر انقلاب آفری نظریہ حیات تھا خانقاہیت کو اپنا مسلک قرار دے لیا۔ جب دین خداوندی خانقاہیت میں بدل جاتا ہے تو اس تبدیلی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے وجہ زینت بنایا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کے استعمال میں کون اعتدال اور توازن کی راہ اختیار کرتا ہے جو فی الحقیقت زندگی کی حسن کارانہ راہ ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جس زمین پر کاش کا سلسلہ جاری نہ رکھا جائے اس کے متعلق ہمارا قانون یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد چٹیل میدان بن جاتی ہے جس میں دھول اڑتی ہے اور پیداوار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ خانقاہیت میں یہی ہوتا ہے، اس میں انسانی زندگی کی تمام صلاحیتیں خشک ہو جاتی ہیں، باقی رہا یہ کہ خدا کا دین جو انقلاب آفرین دعوت کا نام ہے کس طرح خانقاہیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم اس واقعے کو سامنے لاتے ہیں جو قصہ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اے مخاطب، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اصحاب الکہف الرقیم کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی اس غار والے جو پیٹرا میں واقع تھی، کوئی خارق عادت مخلوق یا اچنبے کی چیز تھے؟ ایسا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی جسے بعد میں لوگوں نے چیزتان بنا دیا اور اس نے اسی طرح شہرت پکڑ لی۔
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ہوا یہ تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو دین کے اصولوں پر معاشرے میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے. ان کی سخت مخالفت ہوئی اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ایک بہت بڑے غار میں جا کر پناہ لی تاکہ وہاں اپنے مقصد کے حصول کے لیے تیاری کریں. اس کے لیے انہوں نے ہم سے التجا کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو ایسا انتظام کر دے کہ ہمیں تیری طرف سے سامان زندگی بھی بہم پہنچتا رہے، اور ہم نے جس بات کا ارادہ کیا ہے اسے کامیاب بنانے کے اسباب و ذرائع بھی میسر آ جائیں. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. چنانچہ وہ اس غار میں کئی برس تک اس طرح رہے کہ وہ باہر کی دنیا سے منقطع تھے. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ایک مدت کے بعد جب ان کی تیاری ہو گئی تو ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا اور باہر نکالا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مدت میں جبکہ وہ غار میں پناہ گزین تھے ان کی جماعت اور ان کی مخالف پارٹی میں سے کس نے اس فرصت کے موقع سے اچھی طرح فائدہ اٹھا کر تیاری کی ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آگے بڑھنے سے پیشتر اس حقیقت کو ایک بار پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے متعلق عوام میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہو چکی ہیں، لیکن ہم تمہیں ان کی بابت ٹھیک ٹھیک بات بتاتے ہیں. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے نشوونما دینے والے کی طرف سے متعین کردہ نظام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا چکے تھے اور اس کے قیام کی راہیں ان پر بہت دور تک کھل چکی تھیں. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. چنانچہ جب وہ اس انقلابی مقصد کو لے کر اٹھے ہیں تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کے معاشرے میں اس خدا کا نظام قائم ہوگا جس کا نظام کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر جگہ مسلط ہے. ہم اس کے سوا کسی اور کا اقتدار اور قانون ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بات ہمیں حق کی راہ سے بہت دور لے جائے گی. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اس وقت ہماری قوم کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے علاوہ اور بہت سی قوتوں کا اقتدار تسلیم کر رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ خود خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے، حالانکہ ان کے پاس ان قوتوں کے اقتدار اور اختیار کی کوئی سند اتھارٹی نہیں. یہ خدا پر یکسر کذب و افترا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ حدود فراموش اور کون ہو سکتا ہے جو خدا پر اس طرح افترا باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. ان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ ان پر چاروں طرف سے مخالفت کا ہجوم امڈ آیا. چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب تم نے اپنی قوم سے الگ مسلک اختیار کر لیا ہے اور اس قوم نے اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کے اقتدار کو اختیار کر رکھا ہے تم ان سے بھی کنارہ کش ہو چکے ہو تو تمہارا ان کے اندر رہنا ٹھیک نہیں. سر دست ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اور فلاں غار میں پناہ لے لینی چاہیے اور وہاں خفیہ طور پر اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے.
خدا کا قانون ربوبیت جسے متمکن کرنے کے لیے تم نے یہ آواز اٹھائی ہے ایسا انتظام کر دے گا کہ تمہاری ضروریات زندگی کی چیزوں کو وہاں تک پھیلا دے اور تمہارے مقصد کی تکمیل کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے اسے بھی سہل الحصول بنا دے۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ انہوں نے جس غار میں جا کر پناہ لی تھی وہ اس طرح واقع ہوئی تھی کہ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ اس غار کے دہانے سے دائیں جانب کو پھر جاتا ہے اور جب وہ غروب ہو تو اس کے دہانے سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا ہے، یعنی سورج کی شعاعیں اس غار کے اندر دن کے کسی حصے میں بھی نہیں پہنچتی تھیں، وہ شمالاً جنوباً واقع تھی۔ اس غار کا دہانہ تو تنگ تھا لیکن اس کے اندر بہت کشادہ جگہ تھی جو ان کی جماعت کے لیے کافی تھی۔ یہ انتظام خدا کی نشانیوں میں سے تھا جو انہیں میسر آ گیا تھا اور خدا ہی نے ان کی رہنمائی اس طرف کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ منزل مقصود تک وہی پہنچ سکتا ہے جسے خدا کی رہنمائی میسر آ جائے، جسے یہ رہنمائی نصیب نہ ہو اس کا نہ کوئی رفیق ہو سکتا ہے نہ راستہ بتانے والا۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ وہ دشمنوں کی مخالفت کی وجہ سے اپنی حفاظت کے بارے میں اس قدر محتاط تھے کہ وہ نیند کے وقت بھی اس سے غافل نہیں رہتے تھے، بلکہ اس طرح چاق و چوبند سوتے تھے جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ مزید احتیاط کی غرض سے وہ ہماری دی ہوئی بصیرت کے مطابق غار میں اپنی پوزیشن بھی بدلتے رہتے تھے، کبھی غار کے دائیں جانب ہو جاتے کبھی بائیں جانب، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے راستہ روکے بیٹھا رہتا تھا تاکہ انہیں خطرے سے آگاہ کر دے۔ غرض یہ کہ انہوں نے وہاں کچھ ایسی شکل پیدا کر رکھی تھی کہ اگر کسی شخص کو پتہ بھی چل جائے کہ وہاں کوئی رہتا ہے تو اس کے دل پر خوف طاری ہو جائے اور وہ اندر جانے کی جرت نہ کر سکے، بلکہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو کہ نہ جانے غار کے اندر کون ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِثِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ بہرحال وہ اس طرح اس غار میں رہے اور آہستہ آہستہ اپنی تیاری کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ہم نے سمجھ لیا کہ ان کے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے تو ہم نے انہیں اس مقصد کے حصول کے لیے اٹھا کھڑا کیا۔ وہ غار کی زندگی میں اس قدر منہمک اور باہر کی دنیا سے اس طرح منقطع رہے کہ انہیں یاد تک نہ تھا کہ انہوں نے وہاں کتنا عرصہ گزارا ہے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ وہ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے ہوں گے۔ کوئی کہتا اتنی مدت، کوئی کہتا نہیں اس مدت کا صرف اتنا عرصہ۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس بحث سے کیا حاصل کہ ہم نے اس حالت میں کتنا عرصہ گزارا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنے عرصے سے ہیں۔ ہم اس بات کو اس مقصد کے لیے ہی تو جاننا چاہتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ اب باہر کے حالات کیسے ہیں۔ اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ وہاں دیکھے کہ کس دکان سے اچھا کھانا ملتا ہے، وہ وہاں سے کھانا خرید لے، لیکن اس میں ایسی باریک بینی سے کام لے کہ تمہارے متعلق کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ اس طرح وہ باہر کے حالات سے واقف ہو جائے گا۔ إنهم إن
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ انہوں نے کہا کہ اس احتیاط کی اس لیے سخت ضرورت ہے کہ اگر لوگوں نے ہماری خبر پالی تو وہ چھوڑنے والے نہیں، وہ یا تو ہمیں سنسار کر دیں گے اور یا مجبور کر دیں گے کہ ہم پھر انہی کا مسلک اختیار کر لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا سارا کیا کرایا خاک میں مل جائے گا، ہمیں کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے جا کر دیکھا تو اس دوران میں حالات بدل چکے تھے، ان کے ہم خیال لوگ تقویت پکڑ چکے تھے، چنانچہ اب ان کے باہر نکلنے کا وقت آ چکا تھا، سو اس کے لیے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ہم نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ لوگ ان کے حال سے مطلع ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے گم گشتہ لیڈر زندہ ہیں اور خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ ان کے ہاتھوں پورا ہوگا، اور وہ انقلاب جس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی تھی بلا شک و شبہ آ کر رہے گا۔ چنانچہ ان کی پارٹی کامیاب ہو گئی اور وہ اپنے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے مقبول خلائق ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں میں اس باب میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار کس شکل میں قائم کی جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کی قبروں پر کوئی بہت بڑی عمارت بنانی چاہیے، کیونکہ ان کا پروردگار اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اس عظیم المرتبت یادگار کے مستحق ہیں۔ جس فریق کو اس بحث و نظام کامیابی ہوئی اس نے فیصلہ کیا کہ ان کی قبروں پر ایک عبادت گاہ بنا دی جائے۔ اس طرح ان مجاہدین کی قبریں بعد میں سجدہ گاہ انعام بن گئیں اور ان کا غار مقدس خانقاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اب لوگ یہ تو بھول چکے ہیں کہ اس انقلابی گروہ نے کیا کارنامے سر انجام دیے تھے۔ انہیں روحانی بزرگ سمجھ کر ان کے مزاروں پر منتیں مانی جاتی ہیں اور ان کے متولی لوگوں کو خانقاہیت کے طور طریق سکھاتے ہیں۔ اب لوگ بجائے اس کے کہ ان کی انقلابی کوششوں کے تذکرے زندہ کریں، اس قسم کی فرعی باتوں میں الجھے رہتے ہیں کہ مثلا ان کی تعداد کتنی تھی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا، دوسرے کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا، یعنی بغیر کسی سند یا علم کے یہ لوگ یوں ہی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اور اٹھیں گے تو وہ اپنی یہ تحقیق پیش کریں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کوئی کہہ دے گا کہ تم لوگ اس بحث میں مت پڑو، صرف اتنا کہو کہ ان کی گنتی شمار خدا ہی جانتا ہے، اس لیے کہ ان کے اصلی حالات چند لوگوں کو معلوم تھے اور ان میں سے اب کوئی بھی باقی نہیں۔ اے مخاطب، تم ان تفاصیل کے متعلق کسی سے جھگڑا مت کرو، جتنی بات قرآن کی روح سے واضح ہو چکی ہے وہیں تک رہو، اور اس معاملے میں ان لوگوں سے تحقیق تفتیش بھی نہ کرو، کیونکہ ان میں سے کسی کو حقیقت کا علم نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ یہ غیب کے علم کی باتیں ہیں، انہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کے سلسلے میں انسان کی یہ حالت ہے کہ کسی دوسرے کے متعلق تو ایک طرف وہ خود اپنے متعلق بھی یقین طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں کل ضرور ایسا کروں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ
يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. انسان جس کام کا ارادہ کرتا ہے اگر اس کے لیے وہ تمام اسباب و ذرائع جمع ہو جائیں جو اس کی کامیابی کے لیے ازروع قوانین خداوندی ضروری ہیں تو پھر وہ ارادہ پورا ہو سکتا ہے. اس لیے ارادہ کرنے کے بعد انسان کی توجہ ان اسباب و ذرائع کے مہیا کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے. اگر اس سلسلے کی کوئی کڑی بھول جائے اور اس طرح اس میں کامیابی نہ ہو سکے تو ہمت ہار کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی وجہ ہے جس سے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی یا تاخیر ہو رہی ہے. اگر یوں متعلقہ قوانین کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے سامنے لایا جائے تو منزل مقصود تک پہنچنے کا قریب تر راستہ سامنے آ سکتا ہے. لہذا یقینی طور پر یہی کہنا چاہیے کہ مقصد پیش نظر کے حصول کے لیے قانون خداوندی کی روح سے جن اسباب و علل کی ضرورت ہے اگر وہ مہیا ہو گئے تو پھر یہ کام ہو جائے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. یہ ضمنی بات تھی. ہم کہہ یہ رہے تھے کہ لوگ بلا علم و دلیل اس قسم کی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی یا یہ کہ وہ غار میں کتنا عرصہ رہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ وہاں 300 سال تک رہے، کوئی زیادہ محقق بنتا ہے تو کہتا ہے کہ 300 نہیں بلکہ 309 سال تک رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اے رسول، جب تم یہ واقعہ ان لوگوں سے بیان کرو گے تو یہ اسی قسم کے سوالات تم سے بھی کریں گے. تم جواب میں کہہ دینا کہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ وہاں کتنا عرصہ رہے. کائنات میں غیب کا علم اسی کو ہے، وہی سب سے بہتر دیکھنے والا اور سننے والا ہے. تم اس پر زور دینا کہ اس قصے کے بیان کرنے سے میرا ایک مقصد تو اس حقیقت کی وضاحت تھی کہ غار والی جماعت نے قانون خداوندی پر بھروسہ کیا اور نتائج نے بتا دیا کہ اس قانون نے ان کی کس طرح سرپرستی کی. محکم سرپرستی قانون خداوندی کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. دوسرے یہ بتانا مقصود تھا کہ خدا کے نظام میں یہ بات نہیں چل سکتی کہ تم اس کے قانون کے ساتھ کسی اور کے قانون کو بھی شامل کر لو. اس کے قانون کے ساتھ کسی اور کے قانون کو شریک نہیں کیا جا سکتا. یہی ان نوجوانوں کی دعوت تھی جس کی اس قدر مخالفت ہوئی، لیکن وہ اپنے دعوے پر استقامت سے جمے رہے تو آخر الامر کامیابی انہی کو ہوئی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. توحید کی یہی وہ تعلیم تھی جو تمام انبیاء سابقہ کو بذریعہ وحی دی جاتی رہی، اور اسی کو اب اے رسول تیری طرف وحی کیا گیا ہے. اس لیے جو کچھ تجھے اس کتاب خداوندی قرآن میں بذریعہ وحی دیا جاتا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا جا. یہ خدا کے غیر متبدل ابدی قوانین ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا. ان سے کہہ دو کہ اگر تم قوانین خداوندی کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ گے تو جس طرح وہ غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کا پشت پناہ بن گیا تھا اسی طرح تمہارا بھی کارساز بن جائے گا. لیکن اگر تم نے اس کے قوانین کو چھوڑ دیا تو تمہیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی بجز اس کے کہ تم پھر انہی قوانین کی پناہ میں آ جاؤ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. دوسری بات جو اصحاب کہف کے واقعے سے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ کامیابی کے لیے استقامت اور جماعت کے ساتھ رابطہ کے بعد جو لوگ اس ضابطۂ خداوندی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں گے اور اس کے متعین کردہ صلاحیت پر ہر پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو ان کے حسن عمل کا اجر کبھی ضائع نہیں اور اپنی تمام توجہات کو اس مقصد پر مرکوز رکھتے ہیں اس پروگرام پر استقامت کے ساتھ جمع رہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ تو دنیاوی مفاد عاجلہ کی کشش و جاذبیت کے پیچھے لگ کر ان لوگوں سے اپنی نگاہیں پھیر لے. یہ مخالفین تمہیں ان رفقا سے برگشتہ کرنے کی بڑی کوشش کریں گے، سو تم کسی ایسے شخص کی بات پر کان نہ دھرنا جس کے دل پر ہمارے قوانین کی طرف سے پردے پڑ چکے ہوں اور وہ اپنے جذبات کے پیچھے لگ رہا ہو.
ایسے شخص کا معاملہ حد سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ ضابطۂ حق و صداقت آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے، لیکن وہ اتنا سمجھ لے کہ ان قوانین سے انکار کر کے دوسری راہیں اختیار کرنے والوں کا انجام تباہی کا وہ عذاب ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جب وہ اس عذاب کی تلخی اور شدت کے خلاف فریاد کریں گے تو اس مصیبت کو کم کرنے والی کوئی چیز انہیں نصیب نہ ہوگی، بلکہ وہی سامان جو مقاعد حالات میں ممد حیات ہوتا ہے ان کے لیے وجہ ہلاکت بن جائے گا۔ وہی سونا چاندی جس کے بلبوتے پر یہ نظام خداوندی کی مخالفت کرتے تھے، یوں سمجھیے کہ اسے پگھلا کر ان کے حلق میں اونڈیلا جائے گا۔ کس قدر ہلاکت انگیز ہوگا یہ تلخابہ اور کس قدر تکلیف دہ ثابت ہوگا وہ سہارا جسے وہ اپنے لیے وجہ آسائش سمجھا کرتے تھے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ ان کے برعکس جو لوگ اس ضابطۂ خداوندی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں گے اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو ان کے حسن عمل کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ ان کی قیام گاہ ایسے باغات میں ہوگی جن کی بہاریں خزانہ آشنا ہیں، ان کے معاشرے میں مستقل خوشحالیاں اور فارغ البالیاں رہیں گی۔ سروری اور سرداری کے جس قدر گراں بہا اسباب تمہارے ذہن میں آ سکتے ہیں انہیں سب میسر ہوں گے، مثلا سونے کے کنگن جو سرداری کے امتیازی نشانات ہیں، دبیز اور باریک ریشمی ملبوسات جو اعلیٰ ترین معیار زیست کی خصوصیات ہیں، بلند و بالا شہنشینوں پر تکیہ لگائے جو شاہانہ نشست کا نقشہ ہے، انہیں یہ سب کچھ میسر ہوگا۔ کس قدر خوشگوار ہوگا ان کی محنتوں کا یہ معاوضہ، اور کیسی حسین ہوں گی یہ آسائشیں جو ان کے لیے مزید ارتقاء، اوپر اٹھنے کا توازن بدوش سہارا بنیں گی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ زندگی کے ان دونوں نقشوں کو اور واضح طور پر سمجھانے کے لیے ان سے یہ مثال بیان کرو کہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے پاس انگوروں کے 2 باغ تھے جن کے ارد گرد کھجوروں کے پیڑ تھے اور ان کے درمیان ہری بھری کھیتی اگ رہی تھی۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ یہ دونوں باغ کثرت سے پھل دیتے تھے اور ان کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی تھی، ان میں آب پاشی کے لیے آب رواں موجود تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اس سے یہ شخص کافی مالدار ہو گیا۔ ایک دن اس نے باتوں باتوں میں اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے مقابلے میں کتنا زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا کتنا بڑا طاقتور ہے۔
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وہ یہ باتیں کرتا اپنے باغ میں داخل ہوا، ان خیالات میں بدمست جو اس کی تباہی کا باعث بن رہے تھے۔ اس کا دوست اس سے کہا کرتا تھا کہ اسے اپنی دولت پر اس طرح بیجا غرور نہیں کرنا چاہیے، اسے قوانین خدابندی کے تابع رکھنا چاہیے ورنہ وہ ایک دن تباہ ہو جائے گی۔ اس نے جب اس بات کو دہرایا تو اس نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ باغات اور کھیتیاں برباد ہو جائیں۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تمہاری یہ باتیں سب واہمہ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انقلاب کی گھڑی قیامت جس سے تو مجھے ڈراتا رہتا ہے کبھی آئے گی۔ پھر مذاق سے کہنے لگا کہ اگر ایسا ہو بھی گیا اور مجھے اپنے پروردگار کے حضور جانا پڑا تو مجھے وہاں اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ دولت مند یہاں بھی عیش کرتے ہیں اور وہ خدا کے ہاں بھی مزے میں رہیں گے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے دوست نے جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہا کہ کیا تو اس خدا کے قانون مکافات سے انکار کرتا ہے جس نے تیری پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اسے نطفے سے آگے بڑھایا، پھر مختلف عناصر میں اعتدال پیدا کر کے تجھے انسانی شکل میں نمودار کر دیا؟ کیا اس کے بعد بھی تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں جو کچھ حاصل ہے تمہاری اپنی ہنرمندی کی بنا پر ہے، اس میں خدا کی محبت کا کچھ دخل نہیں؟ سوچو کہ تمہاری یہ تمام صلاحیت اور استعداد تمہیں ملی کہاں سے ہے، اور اس پر بھی غور کرو کہ تمہارے باغات کی پیدائش میں تمہاری محنت کا کتنا دخل ہے اور بخشائش خداوندی کا کتنا حصہ۔ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. تمہیں حقائق سے انکار کر سکتے ہو تو کرو، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ انسان کو تمام سامان نشوونما خدا کے قانون ربوبیت کی روح سے ملتا ہے، اس لیے اسے اس کے قانون ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا. تجھے چاہیے کہ تو جب بھی اپنے باغات میں آئے اور ان کے پھلوں اور کھیتیوں کو دیکھے تو کہے کہ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے ماتحت ہو رہا ہے، اس کے سوا اور کسی میں یہ قوت اور اقتدار نہیں کہ ان چیزوں کو پیدا کر سکے۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. باقی رہا یہ کہ اس وقت مجھے تمہارے مقابلے میں مال اور اولاد کم حاصل ہے تو تجھے اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ کیا عجب کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے اور تیرے باغ پر کوئی ایسی ناگہانی آفت آ پڑے، مثلا آندھی، جھکڑ، پالا، ٹڈی دل وغیرہ، جس سے اس کی سرسبزی اور شادابی سب ختم ہو جائے۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا مثلا تمہارے چشموں کا پانی اس قدر نیچے اتر جائے کہ تم کسی طرح اس تک پہنچ ہی نہ سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. چنانچہ یہی ہوا کہ اس کا مال و دولت تباہی کے گھیرے میں آ گیا اور وہ کفے افسوس مل مل کر کہنے لگا کہ میں نے ان باغات اور کھیتوں پر کس قدر روپیہ صرف کیا تھا،
وہ سب برباد گیا، اور باغات کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کی ٹٹیاں گر کر زمین کے برابر ہو گئیں۔ اب وہ کہتا تھا کہ اے کاش میں اپنے نشوونما دینے والے کے قانون ربوبیت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ مال تو یوں گیا، اور جن جتھوں پر اسے ناز تھا وہ بھی خدا کے قانون مکافات کے مقابلے میں اس کے کسی کام نہ آ سکے، اور نہ ہی وہ خود اپنی قوت سے اس بربادی سے بچ سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اس مثال سے مقصود یہ بتانا تھا کہ کائنات میں سارا اقتدار و اختیار صرف خدا کے لیے ہے۔ اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو اس کا معاوضہ بہت اچھا ملتا ہے، اور اس روش کا انجام بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اس شخص کا انجام ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نگاہ صرف مفاد عاجلہ پر رکھی، اس طبعی زندگی کو منتہا سمجھ لیا، اور ان قوانین خداوندی کو نظر انداز کر دیا جن سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتے ہیں۔ اس قسم کی روش اختیار کرنے والوں کی زندگی کی مثال یوں سمجھو کہ ہم نے بادلوں سے میہ برسایا، وہ زمین میں پیوست ہوا تو زمین کی روئیدگی اس کے ساتھ مل کر بڑھی پھولی، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، اور اسے ہوا کے جھونکوں نے اڑا کر ادھر ادھر بکھیر دیا۔ یہ سب قانون خداوندی کے مطابق ہوتا ہے جس پر اسے پورا پورا کنٹرول ہے۔ کسان نے صرف کھیتی کے اگ آنے کو کافی سمجھا، اور اس کے بعد قانون خداوندی کے مطابق کھیتی کی نگہداشت نہ کی تو اس کا انجام یہ ہوا۔ اس مثال کے مطابق یہ سمجھو کہ انسان اگر صرف قوانین طبعی کے مطابق چلے، اور خدا نے انسانی دنیا کے متعلق جو رہنمائی وحی کے ذریعے دی ہے اسے نظر انداز کر دے تو اسے طبعی قوانین کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ تو مل جائے گا، لیکن اس کی انسانی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ طبعی زندگی اور دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان نفرت کرے، بالکل نہیں۔ دولت، اولاد، سب حیات عرضی کی زیبائش کی چیزیں ہیں جنہیں خدا نے حرام قرار نہیں دیا۔ مطلب صرف یہ ہے کہ انہی چیزوں کو مقصود و منتہا نہ سمجھ لیا جائے۔ یہ سب تغیر پذیر چیزیں ہیں، ناقابل تغیر اور باقی رہنے والی وہ متاع حیات ہے جس سے خدا کے قوانین ربوبیت کے مطابق انسانی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ یہی وہ گراں بہا متاع ہے جس سے انسان کو اپنی بہترین توقعات وابستہ رکھنی چاہیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ یہ حقیقت اس دور میں محسوس طور پر سامنے آ جائے گی جب بڑے بڑے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگوں کو ان کے مقامات سے ہلا دیا جائے گا، اور جن کمزور اور ناتواں لوگوں کو انہوں نے اس وقت پاؤں تلے زون رکھا ہے وہ ابھر کر اوپر آ جائیں گے، اور یوں انسانوں کی خود ساختہ تفریق کو مٹا کر تکریم آدم کے معیار کے مطابق ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے کسی کو بھی اس کی موجودہ حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اس وقت یہ سب خدا کے نظام ربوبیت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور معاشرے کی وہی کیفیت ہو جائے گی جس طرح انسانی تخلیق کے پہلے دور میں تھی، لیکن جس میں بعد میں اختلافات پیدا کر دیے گئے۔ یہ لوگ اس رو میں باطل میں ہیں کہ ان سے جو کچھ زبان وحی سے کہا جاتا ہے وہ وقوع میں نہیں آئے گا۔ ان سے کہہ دو کہ ایسا ہو کر رہے گا۔
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس دور میں وحی کی روح سے دیا ہوا ضابطۂ قوانین نافذ العمل ہوگا، جس کے اصول و احکام کو دیکھ کر وہ لوگ سخت لرزاں و ترساں ہوں گے جو دوسروں کے حقوق کو غصب کر لینے کے عادی تھے۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ یہ کس قسم کا ضابطۂ قوانین ہے جو چھوٹی اور بڑی ہر بات کو محیط ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کی زد سے باہر رہ سکے۔ پھر اس کی روح سے قائم کردہ نظام ایسا ہے کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور ہر بات کا فیصلہ عین مطابق عدل ہوتا ہے، کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی۔ ایسا دور اور ایسا نظام فی الواقع مجرمین کے لیے خوف اور ہراس کا موجب ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ انسانی معاشرے کے جس پہلے دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ دور ہے جسے قصہ آدم میں جنتی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو مختصراً یوں ہے کہ ہم نے کائنات کی تمام قوتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے جھک جائیں، چنانچہ وہ جھک گئیں، لیکن اس کے حیوانی سطح کے جذبات نے اس سے سرکشی اختیار کر لی۔ یہ غیر مرئی آنکھوں سے نظر نہ آ سکنے والے جذباتی محرکات انسان کو خدا کے مقرر کردہ راستے سے بہکا کر دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ غلط معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ مستقل اقدار کو چھوڑ کر جن سے معاشرہ جنتی خوشگواریوں کا حامل بنتا ہے اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور اس طرح معاشرے کو جہنم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب تم خود ہی سوچو کہ یہ تبدیلی کیسی بری تبدیلی ہے۔ وہی یہی بتانے کے لیے آتی ہے کہ یہ روش نوع انسانی کی دشمن ہے، اسے اختیار نہ کیا جائے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ خدا کے تجویز کردہ راستے کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی خدا کا ہمسر قرار دے لیتا ہے، حالانکہ اس عقیدے کے باطل ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ تمام ہستیاں مخلوق ہیں اور کائنات کی تخلیق کے بعد وجود میں آئی ہیں، لہذا جو چیزیں خود مخلوق ہوں وہ خالق کے کاروبار میں شریک کیسے ہو سکتی ہیں؟ نہ ہی خدا ایسا کمزور تھا کہ اسے انہیں اپنا دست و بازو بنانے کی ضرورت پڑ جاتی۔ یہ سب ذہن انسانی کی تراشیدہ ہستیاں ہیں جن کا مصرف اس کے سوا کچھ نہیں کہ لوگ ان کی وجہ سے غلط راستوں پر چل نکلیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ جس دن خدا ان باطل معبودوں کے پرستاروں سے کہے گا کہ جنہیں تم بقوم خویش میرا شریک قرار دیتے تھے انہیں پکارو، وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اس طرح ان کے باہمی تعلقات جو ان پرستاروں کے لیے وجہ ہلاکت ہے منقطع ہو جائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ لیکن اس وقت تعلقات کے منقطع ہو جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت خدا کے قانون مکافات کی روح سے تباہی کی آگ ان کی آنکھوں کے سامنے بھڑک رہی ہوگی، اور ہر قرینے سے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ وہ اس وقت اس تباہی سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ دیکھو ہم کس طرح اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں لوٹا لوٹا کر بیان کرتے ہیں تاکہ بات ہر گوشے اور ہر پہلو سے صاف اور واضح ہو جائے، لیکن اس کے باوجود انسان کی حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بات واضح ہو جانے کے بعد اسے تسلیم کر لے، یہ اکثر جھگڑے نکالتا رہتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ ذرا سوچو کہ جب ان لوگوں کے پاس ہدایت اس وضاحت سے آ گئی تو پھر وہ کون سی بات تھی جو انہیں اس سے روکتی کہ وہ اس کی صداقت کو تسلیم کریں اور اپنے پروردگار کے قانون کی اطاعت سے اپنے لیے سامان حفاظت طلب کریں۔ یہ بات اس کے سوا کیا تھی کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آئے جو اقوام سابقہ کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ ہم تو اپنے پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح روش زندگی کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دیں اور غلط روش کے تباہ کن عواقب سے آگاہ کریں، لیکن جو لوگ ہمارے قانون مکافات سے انکار کرتے ہیں وہ ہمارے رسولوں کے ساتھ باطل کے حربوں سے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق سچائی کو اس کے مقام سے پھسلا کر بیکار کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے نہ کبھی ہمارے قوانین پر سنجیدگی سے غور کیا ہے اور نہ ہی ان تباہ کن نتائج پر جو ان کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں اور جن سے انہیں متنبہ کیا جاتا ہے، یہ انہیں ہنسی مذاق ہی سمجھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ تم سوچو کہ اس سے بڑھ کر اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور کون ہوگا کہ اس کے نشوونما دینے والے کے قوانین کو اس کے سامنے لایا جائے اور وہ ان سے اعراض برتے، پہلو تہی کرے اور اسے قطعاً بھول جائے کہ اس کے تمام اعمال کے نتائج اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اس روش فاہم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں جن سے ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، اور ان کے کانوں میں ایسی گرانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق و صداقت کی کوئی بات سن ہی نہیں سکتے۔ جس لوگوں کی حالت یہ ہو جائے وہ صحیح راستہ کبھی اختیار نہیں کر سکتے، خواہ تو انہیں اس کی طرف لاکھ بلائے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اور جو حالت ان کی ہو چکی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی فوراً گرفت ہو جائے اور ان پر تباہی کا عذاب مسلط ہو جائے، لیکن خدا کے قانون مکافات میں مہلت کی شق بھی رکھ دی گئی ہے تاکہ جو لوگ اس دوران میں اپنی اصلاح کرنا چاہیں انہیں اس تباہی سے حفاظت کا سامان مل جائے اور ان کی انسانی صلاحیتوں کے نشوونما کا انتظام ہو جائے، لیکن جب یہ مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ خدا کے مقابلے میں پناہ دے کون سکتا ہے؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔
یہ ہے وہ سنت الاولین، یعنی ہمارا وہ اٹل قانون جو شروع سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور جس کے مطابق ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ اسی قانون کے مطابق تمہارے مخالفین کی بھی تباہی ہوگی، لیکن مہلت کا وقفہ پورا ہو جانے کے بعد۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ عمل اور اس کے نتیجے کے ظہور کا درمیانی عرصہ بڑا صبر آزما اور اکثر لوگوں کے لیے دھوکہ کھانے کا موجب بن جاتا ہے۔ عقل عجلت پسند فوری نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے، وہی کی نگاہ مال کار پر ہوتی ہے، وہی جب ایسے حقائق بیان کرتی ہے جو اس وقت کی عام عقلی اور علمی سطح سے بلند ہوتے ہیں تو عقل اس پر معترض ہو جاتی ہے، اور اتنا انتظار نہیں کرتی کہ زمانہ ذرا اور آگے بڑھ جائے اور علمی تحقیقات کی وسعت کی بنا پر وہی کی پیش کردہ حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں۔ اس حقیقت کو اس واقعے سے سمجھنا چاہیے جو موسیٰ کو زمانہ قبل از نبوت میں پیش آیا تھا، جب وہ تلاش حقیقت میں مضطرب و بے قرار پھرتا تھا۔ یہ واقعہ عقل کی بیتابی اور وحی کی صبر طلبی کی عمدہ مثال ہے۔ موسیٰ اپنے ایک نوجوان رفیق کے ساتھ مصروف جادہ پیمائی تھا۔ سفر لمبا تھا، اس کا رفیق اکتا گیا، لیکن موسیٰ نے کہا کہ میں تو بدستور چلتا جاؤں گا جب تک اس مقام تک نہ جا پہنچوں جہاں دونوں دریا ملتے ہیں، خواہ اس میں مجھے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو سستانے اور چڑھتے پانی سے حفاظت کے لیے دریا کے کنارے سے ایک چٹان پر ٹھہر گئے۔ پھر جب اٹھ کر روانہ ہوئے تو انہیں اس مچھلی کا خیال نہ رہا جسے انہوں نے اپنے ساتھ بطور توشہ رکھ لیا تھا۔ مچھلی ہنوز زندہ تھی، اس لیے اس نے سرکتے سرکتے پتھروں کے اندر سے دریا تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا اور اس طرح پانی میں جا پہنچی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج کے سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا، لاؤ ناشتہ کر لیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے کہا کہ ناشتہ کس چیز کا کریں؟ جب ہم نے دریا کے کنارے چڑھتے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے چٹان پر پناہ لی تھی تو مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور وہ سرکتے سرکتے پانی میں چلی گئی۔ تعجب ہے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اب اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ شیطان نے یہ بات میرے ذہن سے نکال دی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا کہ اب مجھے خیال پڑتا ہے کہ ہم جس مقام کی تلاش میں ہیں وہ وہیں کہیں تھا، ہم غلطی سے آگے نکل آئے ہیں، سو وہ دونوں پچھلے پاؤں لوٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ وہاں انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ مل گیا جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے سامان رحمت یعنی وحی کا علم عطا کر رکھا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ جب وہ جانے لگا تو موسیٰ نے اس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، بشرطے کہ آپ اس پر آمادہ ہوں کہ اس علم میں سے جو آپ کو اس خوبی کے ساتھ دیا گیا ہے مجھے بھی کچھ عطا فرما دیں۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اس تھوڑے سے وقت میں جو کچھ دیکھ سکا ہوں اس سے میں نے تمہاری طبیعت کا اندازہ لگایا ہے کہ تم ضبط اور تحمل سے میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا میرا اندازہ یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسی بات دیکھو گے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہوگی تو تم ضبط نہیں کر سکو گے اور اس پر اعتراض کرنا شروع کر دو گے۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو حصول علم کی طلب ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گا اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تک میں خود تم سے بات نہ چھیڑوں تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ چنانچہ اس قول و اقرار کے بعد وہ دونوں چل پڑے۔ آگے جا کر وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو موسیٰ کے ساتھی نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ نے اس سے جھٹ سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کشتی میں شگاف کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسافر غرق ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ضبط سے کام نہیں لے سکو گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، بڑے لوگوں کو بھول چوک پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ چنانچہ وہ پھر آگے چل نکلے یہاں تک کہ ایک بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں ایک نوجوان لڑکا ملا جسے موسیٰ کے ساتھی نے قتل کر دیا۔ اس پر پھر موسیٰ بے اختیار بول اٹھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک پلے پلوں سے لڑکے کو یوں ہی قتل کر دیا۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا اور اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جاتا تو اور بات تھی، کسی کو بلا جرم قتل کر دینا تو بہت بری بات ہے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے ضبط نہیں ہو سکے گا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا کہ اب کے معاف کر دیجئے، اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اس صورت میں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ چنانچہ وہ دونوں پھر آگے چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہمارے کھانے کا انتظام کر دو، تو انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ بستی والوں نے تو ان سے یہ سلوک کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوسیدہ دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ کے ساتھی نے اس کی مرمت شروع کر دی اور اسے از سر نو کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا اور وہ بول اٹھا کہ بستی والوں نے ہم سے وہ سلوک کیا
اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار بنا دی۔ میں کم از کم اتنا تو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اس پر موسیٰ کے ساتھی نے کہا کہ بس اب انتہا ہو گئی، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ہماری علیحدگی کا وقت آ گیا، بالخصوص اس لیے کہ تم نے جو کچھ پہلے پوچھا تھا وہ ازرہ استجاب تھا۔ اب تمہارا اعتراض یہ ہے کہ میں نے بلا اجرت کام کیوں کیا، یعنی تمہارا اعتراض یہ نہیں کہ اس دیوار کو کیوں بنایا، اعتراض یہ ہے کہ اس کا معاوضہ کیوں نہیں لیا۔ یہی مقام ہے جہاں عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب تم جاؤ، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا تھا اور جس پر تم سے ضبط نہیں ہو سکا تھا، ان باتوں کی اصل و حقیقت کیا تھی۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وحی کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو معقول وجہ پر مبنی نہ ہو۔ سطح بھی انسان حقیقت کے واشگاف ہونے کا انتظار نہیں کرتا اور جھٹ سے اعتراض کر دیتا ہے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند غریب آدمیوں کی کشتی تھی جو بیچارے دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے تھے۔ وہ جس طرف کشتی لیے جا رہے تھے ادھر ایک بادشاہ ہے، بڑا ظالم۔ وہ جس کی اچھی کشتی دیکھتا ہے اسے زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیبدار بنا دوں تاکہ وہ اسے ناقص دیکھ کر ہاتھ نہ ڈالے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ باقی رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ بڑے نیک اور امن پسند تھے، لیکن یہ لڑکا بڑا سرکش، باغی اور قانون شکن تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے جرائم کی وجہ سے مفت میں لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا۔ میں نے اسے قتل کر کے لوگوں کو اس کی فساد انگیزیوں سے محفوظ کر دیا اور اس کے ماں باپ کو ناحق لپیٹ میں آ جانے سے بچا لیا۔ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے اور لڑکا عطا کر دے گا جو عمدہ صلاحیتوں کا مالک ہوگا اور لوگوں سے محبت ہی کرے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ جو دیوار تھی تو اس کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ گاؤں کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ ان کے باپ نے جو بڑا نیک آدمی تھا اس دیوار کے نیچے کچھ روپیہ دفن کر رکھا تھا۔ تیرے پروردگار کا منشا یہ تھا کہ اس روپے کو گاؤں والے نہ لے جائیں، بلکہ جب یہ لڑکے جوان ہوں تو اس وقت اسے خود نکال لیں، اور یوں یہ روپیہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے سامان رحمت بن جائے۔ اگر وہ دیوار قبل از وقت گر جاتی تو روپیہ گاؤں والے لے جاتے۔ میں نے اس کی مرمت کر دی جس سے روپیہ محفوظ ہو گیا۔ تم بتاؤ کہ اس کام کے معاوضے کا سوال کس طرح پیدا ہو سکتا تھا؟ نظام خداوندی غریبوں اور یتیموں کے حقوق کا تحفظ بلا معاوضہ کرتا ہے، اور یہی بات ہے جو عقل خودبی کے کاروباری ذہن میں نہیں آتی۔ یاد رکھو میں نے یہ کچھ از خود نہیں کیا، وہی یہ خداوندی کی روح سے کیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان امور کی جن کے متعلق تم ضبط سے کام نہیں لے سکے تھے۔ اب تم نے سمجھ لیا کہ وہی کا ہر فیصلہ کس طرح حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اے رسول
تم سے یہ لوگ ذوالقرنین، سائرس یا کیسرو کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم تمہیں اس کا بھی کچھ حال بتاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کمزوروں کی حفاظت کے لیے بلا معاوضہ دیواریں بنایا کرتا تھا۔ ان سے کہو کہ لو میں اس کا بھی مختصر حال بیان کرتا ہوں۔ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ہم نے اسے ملک میں حکمرانی عطا کی تھی اور ہر قسم کا ضروری ساز و سامان بھی دے رکھا تھا۔ فأتبع سببا اس نے پہلے ایک مہم کے لیے تیاری کی، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ یہ مہم مغرب کی طرف لیڈیا کی جانب تھی۔ چنانچہ وہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام تک جا پہنچا جہاں آگے پانی ہی پانی تھا، غالباً یہ بحرہ اسود تھا۔ اس نے دیکھا کہ سورج سیاہ کیچڑ والے پانی میں ڈوب رہا ہے، اس لیے کہ وہاں تابع حد نگاہ سیاہ رنگ کا پانی تھا، جس سے اسے ایسا دکھائی دیا گویا سورج اس پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس کے قریب ہی اس نے ایک قوم کو دیکھا۔ اس قوم نے اس کی مخالفت کی، لیکن وہ اس پر غالب آ گیا۔ اب ازروع قانون وہ حق بجانب تھا کہ انہیں ان کی سرکشی کی سزا دیتا۔ سو ہم نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی پر موقوف ہے، تم چاہے انہیں سزا دو اور چاہے ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پہلا راستہ عدل کا ہے، دوسرا احسان کا۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے میں درگزر کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو شخص قانون سے سرکشی اختیار کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، اور چونکہ اس کی یہ سرکشی قوانین خداوندی کے خلاف ہوگی، اس لیے اس کی سزا کا معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جائے گا۔ جب وہ خدا کے ہاں جائے گا تو وہاں اسے اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ لیکن جو قوانین خداوندی پر ایمان لے آئے گا اور معاملات کو سنوارنے والے کام کرے گا تو اس کی اس روش کے نتائج بڑے خوشگوار ہوں گے، اور ہماری طرف سے اس کے لیے سہولتیں بہم پہنچائی جائیں گی، اس لیے کہ وہ نظام خداوندی کا ممد و معاون ہوگا۔ ثم أتبع سببا پھر اس نے ایک اور مہم کے لیے سامان سفر تازہ کیا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہ مہم مشرق بلخ کی جانب تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی قوم تک پہنچا جو کھلے میدان میں رہتی تھی۔ ان لوگوں پر چڑھتے سورج کی شعاعیں سیدھی آ کر پڑتی تھیں اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہ تھی، یعنی وہ کھلے میدان میں بے گھر بے در خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ ان کی حالت ایسی ہی ناگفت و بے تھی۔ ان کے برعکس ذوالقرنین کے پاس جو ساز و سامان تھا اس کا ہمیں علم تھا، اس لیے وہ قوم اس کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ وہ ان کی شورش کو بآسانی ختم کر کے واپس آ گیا۔ ثم أتبع سببا پھر اس نے ایک اور مہم اختیار کی جو کاکیشیا کی طرف تھی، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ وہ ایک ایسی وادی میں تھی جس کے دونوں طرف پہاڑوں کی اونچی اونچی دیواریں کھنچ رہی تھیں۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم آباد ہے جو اس کی کوئی بات نہیں سمجھتی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ اس قوم کے نمائندوں نے ترجمانوں کی وساطت سے کہا کہ اے ذوالقرنین، ہم ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اگر اس سے ہمیں نجات دلا دیں تو ہم آپ کے سپاس گزار ہوں گے۔ اس سمت یاجوج و ماجوج کے وحشی قبائل ہیں، نہایت شعلہ مزاج، تندخو، برق رفتار، آندھی کی طرح امنڈ آنے والے، وہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ وہ ہمارے ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان اس درے کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار بنا دیں تو ہم آپ کو خراج ادا کر دیا کریں گے۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ مجھے میرے پروردگار نے عطا کر رکھا ہے وہ بہت ہے، اس لیے مجھے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں۔ تم پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی روک تھام میرا فریضہ ہے، اس لیے میں اس کام کو بطور فریضہ خداوندی سر انجام دوں گا۔ مجھے تم صرف اپنی محنت لیبر سے مدد دے دو، مزدور مہیا کر دو، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دوں گا۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ تم یوں کرو کہ لوہے کی بڑی بڑی سلیں لاؤ۔ چنانچہ جب یہ تمام سامان تیار ہو گیا اور اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کی برابر کر دی تو اس نے کہا کہ اب بھٹیاں سلگاؤ اور انہیں دھونکو۔ جب اس طرح وہ لوہا آگ کی مانند سرخ ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر انڈیل دیں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ اس طرح وہ دیوار اس قدر مضبوط اور بلند بن گئی کہ یاجوج و ماجوج کے قبائل نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ جب وہ اس عظیم کام سے فارغ ہوا تو اس نے بدرگاہ رب العزت سجدہ شکرانہ ادا کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ میرے نشوونما دینے والے کی طرف سے مہیا کردہ ساز و سامان اور قوت و بصیرت کی بنا پر ہو گیا۔ یہ دیوار اس قدر مضبوط بن گئی ہے کہ اسے کوئی گرا نہیں سکے گا۔ ہاں اگر میرے نشوونما دینے والے کے مقرر کردہ قانون کی بنا پر کوئی حادثہ رونما ہو جائے، مثلا زلزلہ یا بے پناہ سیلاب یا کوئی اور تغیر، تو اس کے سامنے اس کی ہستی کچھ نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ زمین کے ساتھ ہموار ہو جائے گی، اس لیے کہ میرے نشوونما دینے والے کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے۔ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ ذوالقرنین نے ٹھیک کہا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ اس قسم کے معانعات اور روک تھام کے اسباب و ذرائع کچھ حقیقت نہیں رکھیں گے۔ یہ قومیں سمندر کی تلاطم انگیز موجوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گی اور اس قسم کی رکاوٹیں ان کی یورشوں کے راستے میں قطعاً حائل نہیں ہو سکیں گی۔ جنگ کے بگل بجیں گے اور تمام قومیں جنگ کے میدانوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اکٹھی ہو کر آ جائیں گی۔ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا۔ اس وقت ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کیا تھا جہنم کی عالمگیر تباہیاں نکھر اور ابھر کر آ جائیں گی۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ ان لوگوں کے سامنے جن کی آنکھوں پر ہمارے قوانین کی طرف سے پردے پڑ چکے تھے اور جن کے کانوں میں ان کی طرف سے گرانی آ چکی تھی، اور وہ مملکتوں کا نظام قوانین خداوندی کے بجائے اپنے اپنے خود ساختہ قوانین و دساتیر کے مطابق چلاتے تھے،
جس کا لازمی نتیجہ تباہی اور بربادی کا جہنم تھا۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ یہ حقائق بیان کرنے کے بعد تم ان لوگوں سے پوچھو کہ جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں، کیا وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اگر بہت سے لوگ ان کے رفیق اور کارساز بن جائیں اور اس طرح اکثر قبائل اور اقوام غلط نظام پر متفق اور متحد ہو جائیں تو ہمارا قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا؟ یہ ان کی بھول ہے۔ غلط نظام زندگی کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، خواہ اسے تمام اقوام عالم بھی کیوں نہ اختیار کر لیں۔ ہمارے قانون مکافات عمل کی روح سے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہوتا ہے جو ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔ ان باطل کے نظام پر جمع ہو جانے والوں سے کہو کہ کیا ہم بتائیں کہ وہ کون ہیں جو اپنی صحیح و عمل میں سخت نقصان میں رہتے ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں طبعی زندگی کی مفاد کوشیوں میں ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس زندگی کے ماورا کسی اور زندگی کے قائل ہی نہیں، اور وہ بذوق خواہش سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنی کاریگری سے بنا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نشوونما دینے والے کے قوانین زندگی سے انکار کرتے اور سرکشی برتتے ہیں اور اس کا یقین ہی نہیں رکھتے کہ انہیں اس کے قانون مکافات کا سامنا کرنا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی غلط روش سے کامیاب زندگی بسر کر لیں گے۔ ان کا یہ خیال خام ہے۔ ان کی تمام تگ و تاز رائے گاہ جائے گی، یعنی ان کے اعمال سے وہ نتائج کبھی مرتب نہیں ہوں گے جو ان کے پیش نظر ہیں، حتیٰ کہ ظہور نتائج کے وقت ان کے اعمال کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان تک کھڑی نہیں کی جائے گی۔ وہ اپنی بے مائیگی کی شہادت آپ ہوں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہ ہوگا تباہیوں کا وہ جہنم جو ان کے سامنے نمودار ہو جائے گا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے قوانین سے انکار کیا کرتے تھے۔ انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان قوانین کی اور ان کے پیش کرنے والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور ایسے کام کریں گے جن سے نظام کائنات اور خود ان کی سیرت و کردار سمجھ جائیں تو ان کی مہمانی کے لیے فراخیوں اور کشادگیوں کا جنتی معاشرہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ وہ اس میں رہیں گے اور ایسی اطمینان کی زندگی بسر کریں گے کہ وہ وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ یہ سب کچھ خدا کے اس نظام کے مطابق ہوگا جس کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے اور زمین کے تمام درخت قلمیں تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے، لیکن میرے نشوونما دینے والے کے سامان ربوبیت کی حدود فراموش تفاصیل اور ان سے متعلق قوانین اور دساتیر ختم نہ ہو، اور اگر ان سمندروں کے ساتھ اور سمندروں کا اضافہ ہو جائے تب بھی وہ اس مقصد کے لیے کافی نہ ہو سکیں۔ قل انما
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ یہ سب کچھ کہہ چکنے کے بعد اے رسول ان پر اس حقیقت کو واضح الفاظ میں واشگاف کر دو کہ یہ سب خدائے بلند و برتر کی کار فرمائی ہے، میری نہیں۔ میری تو یہ کیفیت ہے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میری طرف یہ وحی ہوئی ہے کہ تمہارے لیے صاحب اقتدار و اختیار صرف خدا کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ سو جو کوئی تم میں سے خدا کی قانون مکافات کا سامنا کرنے کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ایسے کام کرے جو نظام عالم کو سنوارے اور خود اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ذریعہ بن جائے۔ اور سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ کہ اطاعت اور محکومیت صرف اپنے نشو و نما دینے والے کے قوانین کی اختیار کرے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اس لیے کہ شرک صرف انسانیت کے منافی ہے۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ انسان یا تو مظاہر فطرت میں سے کسی کو اپنے سے برتر سمجھے یا خود انسانوں میں سے کسی انسان کو۔ سو یہ دونوں باتیں احترام آدمیت کے خلاف ہیں۔ فطرت کی قوتیں سب انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، لہذا ان میں سے کسی کے سامنے جھکنا ساجد کو مسجود بنا لینا ہے، اور انسان تمام کے تمام انسان ہونے کی جہت سے برابر ہیں، لہذا کسی انسان کا دوسرے انسان کے سامنے جھکنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ انسان سے بلند صرف خدا کی ذات ہے، اس لیے جھکنا صرف اس کے قوانین کے سامنے چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک کر لینا انسانیت کی توہین، لہذا ظلم عظیم ہے۔ ظلم کے معنی ہے کسی شے کو اس کے اصلی مقام پر نہ رکھنا۔ مظاہر فطرت یا خود انسانوں میں سے کسی کو انسان سے برتر سمجھ کر خدائی اختیارات میں شریک کر لینا اور خود اپنے آپ کو اس سے فروتر سمجھ لینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خدا کے علاوہ انسان سے برتر کوئی نہیں، لہذا اس کے سوا کسی کی محکومیت جائز نہیں۔